इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पिछले 3.5 बरसों का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। हुकूमत आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले पर नजरसानी के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाए। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाए। वो पीडीएम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स पर उनका पूरे प्रोपेगेंडे का दारोमदार है। ये जुर्म का मगरमच्छ है। इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको मिलेगा ही नहीं। अब इसके गिरबान में हाथ पड़ेगा। अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अनासर मौजूद हैं जो हुकूमती फैसलों को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुराने निज़ाम के तसलसल हैं। इन सब के लिए हमने कहा है कि इसका फौरन इलाज होना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खुफिया अकाउंट सामने लाए। परवेज़ इलाही की हैसियत एक अदालती वज़ीर आला से ज़्यादा नहीं है। अगर कौमी इदारे खिलवाड़ करेंगे तो मुज़ाहमत करेंगे। फैसला न आने पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का इंदिया दे दिया। अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है जो कि आपने की तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। परवेज़ इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। वो अदालती वज़ीर आला है। 10 मेंबर्स का कोई ख़ास नहीं होता। 10 मेंबर्स उधर जाते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। अगर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी है तो वो हमें इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर आती है। एक ही चीज़ महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। ये 8 साल से इसमें ताख़ीर हो रही है। झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। वो ECP चेयरमैन जिसको इसने खुद अपॉइंट किया, पहले उनकी दिन रात तारीफें हुआ करती थी। और आप ये देखें कि जब इसको किसी चीज़ का खौफ होता है क्योंकि इसने वो गुनाह किया होता है तो ये उस अदारे के सरबराह को अटैक करता है। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECP के सामने धरना देंगे। अगर आपके साथ जुल्म होगा, अगर आपके साथ ज्यादती होगी, अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, अगर कौमी इदारे इमरान खान के लिए इदारों के वक़ार को स्टेक पे लगाएंगे बल्कि कुर्बान करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ है उसके लिए मुज़ाहमत करें। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने इस्तीफ़े आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए मंजूर किए। इस्तीफ़ों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमान, फ़रूख हबीब, एजाज़ अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा और अब्दुल शकूर शाद, जबकि मखसूस नशिस्तों पर डॉक्टर शीरी मज़ारी और शानदाना गुलजार के इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो हुकूमत को घर भेजना होगा। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद होता जा रहा है। फजलुर रहमान इदारों को अंदर से तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाना ज़रूरी है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक
वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद होता जा रहा है और महदूद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अदलिया और फ़ौज दोनों जो हैं वो इनकी इस चाल में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में तरमीम लाना, बेहतरी करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मौक़िफ़ में और हुकूमत के मौक़िफ़ में फ़र्क है वो ये है कि वो अपने केस के लिए ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, कंसेंसस के साथ, अदलिया के मशवरे के साथ बैठ के इस्लाहात होनी चाहिए। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं 8 बरस बीत चुके हैं, अब कौन सी रुकावट है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाने भी का तरीक़ाकार मौजूद है। धौंस और धमकी काम नहीं आएगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए, और उसमें जब ये बात साबित हो चुकी है कि यानी 350 के करीब लोग और कंपनीज़ हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को, तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की, और अब महफूज हुए भी मेरा ख्याल है को 8 हफ्ते हो गए हैं। उस फैसले को जो है वो फिल फौर जो है वो आना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। हमारी ये इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि ना सिर्फ वो फ़ैसला अनाउंस करें बल्कि वो फ़ैसला जो है वो जो हक़ाइक़ मिसल के ऊपर साबित हो चुके हैं, एक्शन भी उन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रपोज होना चाहिए। पहले तो कह रहा था कि इलेक्शन करवाएं। आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें, लेकिन ये तुम जिस तरह से कह रहे हो, धौंस से, धमकी से, इस तरह से कैसे तब्दील होगा। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई से मुतल्लिक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा सुनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा फ़रूख हबीब का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नून लीग का शेवा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी हिसाब दें कि उनके अकाउंट में पैसे कहां से आए। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। जो भारत इसराइल की बात करते हैं, आपके ताल्लुकात होंगे, हमारा कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका भारत और इसराइल के साथ कोई ताल्लुक हो, जो वहाँ का शहरी हो, जिसने जो है वो हमें फंडिंग दी हो। और मेरा ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि अब आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक ना करें, एक तवाज़ुन कायम करें। आइनी अदारा है, आइनी अदारे ने कानून के मुताबिक काम करना है। आप पीटीआई का भी फैसला करें, नून लीग का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, एक साथ करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है इस ज़मन के अंदर, और अब हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को भागने नहीं देंगे। मैं सारी नून लीग को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को, सबको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आएँ, हमने पीटीआई ने अपना हिसाब दिया है, आप भी अपने खातों का हिसाब लेकर आएँ। ये जरदारी और पर्ची चेयरमैन बिलावल भी अपने खातों का हिसाब लेकर आएँ, अपने पार्टी अकाउंट्स का हिसाब लेकर आएँ। पता चले ये आपकी पार्टी के अकाउंट्स में पैसे कौन डालते रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ की मरकज़ी मजलिस आमला ने चौधरी शुजात हुसैन को सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया। कामिल अली आगा का कहना था कि 10 रोज़ में नए पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सब्तैन खान की हिमायत भी कर दी। तमाम हजरात ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा, और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारिग कर दिया जाए। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन एक अलग करारदाद के जरिए एक इलेक्शन कमीशन जो है उसका तकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं जहांगीर जोजा साहब,
صدارتی اور سیکرٹری جنرل کے جو اختیارات تنظیمی اور انتظامی ہیں ان کو زیر عمل لاتے ہوئے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے الیکشن کی کارروائی کو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویڈیو لنک گفتگو بھی ہوئی۔ عمران خان نے پنجاب میں احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ اور دیگر فلاحی پروگرام فی الفور شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایوان وزیر اعلیٰ پہنچے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پرویز الہی کی ویڈیو لنک پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے میٹنگ ہوئی۔ مونس الہی، ڈاکٹر شہباز گل اور پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی و انتظامی امور اور عوام کے فلاح و بہبود کے پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے پنجاب میں احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ اور دیگر فلاحی پروگرام فی الفور شروع کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ بلا تاخیر فلاح عامہ کے پروگراموں کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہمارا فوکس عوام کو ریلیف دینے پر ہے، اس کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی ملے اور چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سی ایم آفس کے اسٹاف سے ملاقات کی اور اسٹاف کو جانفشانی سے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب آج ہوگا۔ تحریک انصاف کے امیدوار سبطین خان اور مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکھر میں مقابلہ ہوگا۔ دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لاکھ نے جانچ پڑتال کے بعد حکومتی امیدوار سبطین خان اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے۔ تاخیر ہوئی تو الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھ جائیں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں جب تک کوئی گھسیٹ کر نہیں کہے گا چلے جائیں، مشکل فیصلے کرتے رہیں گے۔ انصاف جلد ہونا چاہیے۔ ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں آپ اب کیا کریں، بہت سارے حقائق ایسے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں 8 سالوں میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر خان صاحب کے ہاتھ صاف ہیں اور وہ مسٹر کلین ہیں اور وہ صادق و امین ہیں تو کیوں بار بار وہ اس کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے؟ مزید اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہم اداروں کو ڈیمولش کرنے، ان کے کردار کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے۔ فیصلوں کی ایک عبوری جو عدالت ہے وہ عوام کے سامنے لگ گئی ہے۔ 8 سال سے سب مم ہے، سمن بکمن نمیون، جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے۔ جنہوں نے یہ غارت گری کی ہے وہ آ کر فیصلے بھی کریں، اب آ جائیں ہارڈ سافٹ انٹرونشن سے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی انتقامی کارروائی نہیں کرتی۔ حلیم عادل شیخ پر الزامات کے باعث اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا۔ جیسے ہی آصف علی زرداری واپس آئیں گے عمران خان کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی۔ عمران خان نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ شوق سے سندھ آئیں، انہیں زیرو رسپانس ملے گا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کبھی انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ جو ایم پی اے گرفتار ہوا ہے اس کے خلاف اینٹی کرپشن نے بہت عرصے سے کافی انکوائریز کر رہی تھی، اور جیسے آصف علی زرداری صاحب پاکستان آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی۔ سندھ میں آئے، شوق سے سیاست کرے، شوق سے اپنے جلسے کرے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ عمران خان اپنے سوچ و حواس میں بھی مٹا دے کہ عمران خان کو سندھ میں کامیابی ملے گی۔ سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ عمران خان جب 3.5 سال پرائم منسٹر تھا تو ایک اسکیم سندھ کی نہیں تھی، تو اس شخص کو سندھ میں انشاءاللہ تعالی 0/0 جو ہے ریسپانس ملے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلاول بھٹو کی طرف سے عدلیہ کی ہرزہ سرائی قابل مذمت ہے۔ گورنر پنجاب نے کابینہ سے حلف نہ لیا تو راستہ نکال لیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی گورنر راج کی دھمکی ذہنی دباؤ کی نشانی ہے۔ شہباز شریف صرف اسلام آباد تک محدود ہو گئے، انہیں دیکھنا ہوگا وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو ہرزہ سرائی انہوں نے کی ہے ان کو زیب نہیں دیتی۔
اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ ناپختہ ہے، نا تجربہ کار ہیں۔ ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ جمہوریت کو رواں دواں رکھنے کے لیے ایک آزاد خود مختار عدلیہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں مل کر اس کا دفاع ماضی میں بھی کیا اور آئندہ بھی کریں۔ گورنر صاحب کو حلف لینا چاہیے تھا۔ آپ کو پسند ناپسند نہیں دیکھنی پڑتی، آپ نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ کابینہ کا حلف لینا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری سے کترائیں گے یا تو انہیں اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے تو راستہ نکال دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو دھمکی لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہے۔ گورنر رول اس ماحول میں ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر کرتے ہیں تو ان کو خفت اٹھانی پڑے گی۔ یہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس ماحول میں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام آباد کی حدود تک ان کی رٹ ہے تو وہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان سے مناسب طریقے سے عہدہ برا نہیں ہو پائیں گے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں مانسون کی بارشوں سے نقصانات پر حکومت اور اپوزیشن اراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے پر الزامات کی بہوچاڑ کرتے رہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس اپوزیشن ارکان نے مونسون بارشوں کے باعث کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں ہونے والی تباہ کاریوں پر حکومت پر کی جم کر تنقید۔ میرے ضلع کا سب سے بڑا شہر ہے مورو، یہ مین روڈ ہے، یہ سابق نیشنل ہائی وے تھا، یہ تقریباً 2 فٹ پانی کے اندر ہے، 2 فٹ پانی کے اندر، وہ اس کا 1.5 لاکھ آبادی ہے۔ کچھ نہیں کیا جا رہا، انتظامیہ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ہے پٹیدن، یہ بھی میرے ضلع میں ہے، یہ گھر لوگوں کے گھر گر گئے، انتظامیت کا کوئی ریسپانس نہیں ہے۔ ڈی سی صاحب سو رہے ہیں اپنے دفتر میں۔ تقریباً 60-70% شہر بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہیں۔ یہ کتنا ٹائم اور لیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں، اور کتنا ٹائم سے حکومت اور لے گی شہر بھر سے پانی کو نکالنے میں؟ لوگوں کی زندگیاں بڑی مشکل میں گزر رہی ہیں۔ موت کا سماں ہے اس وقت پورے شہر کے اندر، لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ مکیش کمار چاولہ نے حکومت سندھ کی کارکردگی کا دفاع کیا۔ ہمارے سارے ممبرز، چاہے ایم پی ایز ہوں، چاہے منسٹرز ہوں، سب ڈیوٹی دے رہے تھے، کھڑے ہو کر یوں سیلفیاں نہیں کھچوا رہے تھے۔ ڈیفنس کے لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں 26 فیٹ پر 4 گھنٹے پی ڈی ایم اے کے پمپس لگائے، پانی نکالنے کی کوشش کی، کہاں گئے ان کے ایم پی ایم این ایس؟ ایوان میں منشیات کا تذکرہ بھی رہا۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ارکان نے ایک دوسرے پر جملے بھی کسے۔ اپوزیشن والے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کو بتائیں ڈرگز کہاں سے آتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ڈرگز کہاں سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں، پھر کدھر کے بعد کدھر آتے ہیں، میں سب بتاتا ہوں۔ میڈم یہ شروع ہوتا ہے افغانستان سے۔ آپ سن لیں نا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے وقفہ سوالات کے دوران صوبائی وزیر ساجد جوکھیو اپوزیشن ارکان کے سوال میں پھنس گئے۔ جواب دینے کے بجائے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ یہ سوال میرے محکمے کے نہیں ہیں۔ قائم مقام اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملک سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ حالیہ بارشوں سے بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے اندر پہلے تو جو لوگ جاں بحق ہوئے فلڈنگ میں، جو پورے پروونسز، باقی پروونسز میں بھی اس وقت جو رین فال ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس ہو گیا۔ اس کی جو ڈرفٹنگ پیٹرن ہے مانسون کا، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں۔ تو جو ہمارا ایگزسٹنگ واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن گروتھ کے جو دونوں کے جو اثرات ہیں اس کے لیے وہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ ملکی تاریخ میں سونا 1,60,500 روپے تولہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ جولرز کے مطابق سونا ایک روز میں ریکارڈ 8,500 روپے اضافے سے 1,60,500 روپے تولہ ہو گیا۔ عالمی سطح پر سونا $19 مہنگا ہو کر $1,740 فی آؤنس ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ڈالر کی روپے پر پڑتی مار نے بھی مقامی مارکیٹ میں گولڈ کے ریٹس کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ موجودہ حکومت میں سونا بھی لگ بھگ 23% مہنگا ہو چکا ہے۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں، موبائل فونز اور ہوم اپلائنسز کے علاوہ دیگر سامان پر سے درآمدی پابندی ہٹا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلر مارجن بڑھا کر 7 روپے تک کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں گندم درآمد کرنے کے لیے سب سے کم بولی والے ٹینڈر کی منظوری دی گئی۔ گندم کی خریداری کے لیے روسی حکام کے ساتھ بات چیت کی گئی تھی۔ کمیٹی نے فاطمہ فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس پر منتقل کرنے کی ہدایت کی، جبکہ کھاد کے لیے متعلقہ وزارتوں کو گیس کی قیمت کا تعین کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ای سی سی نے گاڑیوں، موبائل اور ہوم اپلائنس کے علاوہ درآمدی سامان پر سے پابندی ہٹا دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے لوگ بدترین اذیت سے دوچار ہیں۔ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے، عوام ان ظالموں سے حساب لیں گے۔ حافظ نعیم نے الیکشن کمیشن کی شفافیت پر سوال بھی اٹھا دیا، ساتھ ہی بلدیاتی الیکشن مقررہ تاریخ سے قبل کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بلدیاتی الیکشن کو تو ہم 24 جولائی کو ہر صورت میں کرانا چاہتے تھے، آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اب 28 اگست کے بجائے اس کو پہلے لایا جائے اور پہلے منعقد کیا جائے اور 245 کو آگے بھیجا جائے۔ اگر آپ کو بارش کا مسئلہ تھا، آپ پارٹیوں کو بلاتے اور کہتے بھائی 24 کو نہیں 31 کو کر لیں گے، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس بارش کو بہانہ بنا کر اپنی پسندیدہ پارٹیوں اور حکومتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن سے جو پارٹیاں فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں، الیکشن کمیشن اگر اس کی مدد کر رہا ہے اور 1 مہینہ 4 دن جو ہے وہ الیکشن کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پر سوال بھی اٹھے گا، اس پر احتجاج بھی ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر یہ سازش ہو رہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو پھر سے جو ہے وہ آدھا کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی اس صورتحال پہ ظاہر خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک ہی آواز ہے جو اس وقت شہریوں کی آواز ہے۔ ایمرجنسی قائم کر کے کراچی میں جو ترقیاتی وہ والا کام ہے، جو پیچ ورکنگ کا کام ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، جعلی ویڈیو بناتے ہیں، اور سوکھی ہوئی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں بالکل زبردست طریقے سے پانی صاف کر دیا۔ نکلیں اور ذرا دورہ کریں میڈیا کے ساتھ ان تمام جگہوں کا جہاں جن کی میں نے ابھی نشاندہی کی ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کراچی کے لوگ کس اذیت سے دوچار ہیں۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی وجہ سے رونما ہوئے۔ کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا، مخصوص طبقے کو سہولیات دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سرکاری ادارے عوام کو سہولت دینے کے بجائے ان کے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ مفادات کی خاطر جب جمہوریت کا گلا گھونٹا جائے تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں جو ملک کو درپیش ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما نے کہا، جب تک ہم خود اپنے مسائل حل نہیں کریں گے کوئی ٹھیک نہیں کرے گا۔ سعودی نظام نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تائیوان سمیت 2 طرفہ امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کی گفتگو 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی اور باہمی تجارت سمیت متعدد حل طلب امور زیر بحث آئے۔ چینی میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب کو متنبہ کیا کہ امریکہ تائیوان میں مداخلت کر کے آگ سے کھیل رہا ہے۔ امریکی قیادت کو معلوم ہوگا کہ آگ سے کھیلنے کا انجام جل جانا ہوتا ہے۔